अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और इस नावल की अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आइए चलते हैं मैं तेरी जोगन असकरम फरवा खालिद किस नंबर 37 की जानिब। अनाविया शाबिर तुम्हें कभी भी नहीं जाने देगा। महरोज़ बेगम अनाविया की बात सुनती साफ इनकार कर गई थी। वो दोबारा अपने पोते को खुद से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। मैं आपको बता रही हूँ, आपसे पूछ नहीं रही। वैसे भी मुझे यहाँ से जाने देना मेरी उस एहसान का बदला है जो मैंने आपके पोते की जान बचाकर किया था। आप लोगों पर कोई बात नहीं आएगी। आप वैसे भी अपनी नवासी की शादी में जा रही हैं। आपके जाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने पोते के दिल में मेरे खिलाफ ऐसा जहर भर दें कि वो दोबारा मेरे पास आने का सोचे भी नहीं। अनाविया महरोज़ बेगम को कहती वहाँ से निकल गई थी, जबकि महरोज़ बेगम बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रह गई थी। शावीर की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। अनाविया का मलिक हवेली जाना फिर कौन सा तूफ़ान बर्पा करने वाला था। वो परेशानी के आलम में अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। न जाने उनकी ज़िंदगी से ये खौफ कब ख़त्म होने वाला था। अपने पोते को खोने का खौफ। अनाविया अपने कहे के मुताबिक सुल्तान हवेली छोड़कर मलिक हवेली जा चुकी थी। जहाँ सुल्तान हवेली वाले ये खबर सुनकर शौक में थे, वहीं मलिक हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो सब लोग बेपनाह खुश थे। सब ही अनाविया से बहुत मोहब्बत से मिले थे। अनाविया इतना टाइम उनके पास रही थी, उसे मलिक हवेली वालों से मोहब्बत भी बहुत मिली थी और इज़्ज़त भी। उसका सबसे ज़्यादा ख्याल उसकी नानी नुसरत बेगम ने रखा था। इस वक्त भी वो उनके कमरे में उनके बेड पर लेटी उनकी गोद में सर रखे अपने आंसू को नहीं रोक पाई थी। नानो, मेरी ज़िंदगी हमेशा इतनी मुश्किल क्यों रही है? मुझे हर शय हासिल करने के लिए ही इतनी तगदो क्यों करनी पड़ती है और हर बार मैं ही खाली हाथ रह जाती हूँ। क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे मेरी मनपसंद शय नहीं मिल सकती? अनावे की आंखों से आंसू टूट कर उनकी गोद में जज़ब हो रहे थे। नुसरत बेगम अपनी नवासी की बात सुनकर दुखी हुई थी। मेरी बेटी तो बहुत सब्र वाली है, इतनी जल्दी हार कैसे मान गई? उसके माथे से बाल हटाते उन्होंने अनाविया की पेशानी पर होंठ रखे थे। मेरा सब्र टूट चुका है नानो। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मैं उस इंसान के लिए उसकी मोहब्बत नहीं, ज़िद हूँ, जिस ज़िद को पूरी करके वो मलिक हवेली वालों को हराना चाहता है। मैं किसी को नज़र क्यों नहीं आती नानो? क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ कि वो मुझे जैसे भी चलाना चाहेगा मैं उसके साथ चलती रहूँगी? वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता नानो? वो इतना संगदिल क्यों है? अनावे इस वक्त भी सिर्फ शावीर सुल्तान की खातिर रो रही थी। उसके हर लफ्ज़ में शावीर का जिक्र था, जिसकी हवेली छोड़कर वो उसके दुश्मनों की हवेली में आ चुकी थी और उसी संगदिल दुश्मन जहाँ की खड़े किए जाने वाले मुतवक्को तूफ़ान के ख्याल से वो अंदर से लरज़ रही थी। वो बेखुद सा हुरम को तके गया था, जो लड़की उसकी तड़प और बेसुकनी के साथ साथ उसके दिल को करार पहुंचाने की सलाहियत भी रखती थी। इस वक्त भी उसके होंठों से निकला नाम मुस्तफ़ा के तपते दिल पर ठंडी फुहार डाल गया था। वो इस लम्हे अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया था, झुका था और हुरम के होंठों को अपने कब्जे में लेता हुरम की आवाज़ छीन चुका था। मुस्तफ़ा का लमस उसको छूते हुए हमेशा इतना शिद्दत भरा होता था कि हुरम की नाजुक जान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इस वक्त भी वो उसके हिसार में तड़प रही थी। मुस्तफ़ा की गर्दन उसके नाखूनों के शिकंजे में थी। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर मुस्तफ़ा पीरज़ादा की तशंगी तो हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। वो उसके होंठों पर अपना सितम ढाने के बाद अब उसकी गर्दन को अपना निशाना बना चुका था, जहाँ आज हुरम ने कोई नेकलेस नहीं पहना हुआ था। मुस्तफ़ा की दाढ़ी की जुबन हुरम का चेहरा मज़ीद लाल कर गई थी। वो बुरी तरह कसमसाती उसी गर्दन पर अपने नाखून गाड़ चुकी थी, मगर इस शख्स को भला किस बात की परवाह थी? उसने हुरम की ब्यूटी बॉर्न की दिलकशी पर अपना दिल हारते वहाँ लव बाइट देते हुरम की चीख निकाल दी थी। तुम और तुम्हारा ये हसीन वजूद सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
اگر دوبارہ کسی کو تمہیں چھوتے دیکھا تو پھر لحاظ نہیں کروں گا، چاہے وہ حاشر ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں چھونے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی تم کسی کو دو گی۔ اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر ان پر اپنی لب رکھتا وہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا تھا۔ ہمیشہ میرے اس رویے کی ذمہ دار تم خود رہتی ہو۔ اس کے بیڈ پر پڑے بکھرے حلیے کو بے باک نگاہوں سے دیکھ کر اس پر چوٹ کرتے وہ میرر کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، جبکہ حورم اپنی بے حال ہوتی دھڑکنوں کو قابو میں لاتی ابھی تک سر سے پیر تک لرز رہی تھی۔ تم سے بڑا وحشی جانور میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس میں نہ تو ذرا سے مینرز ہیں اور نہ ہی حورم کچھ بولتے بولتے رکی تھی، اور نہ ہی مصطفیٰ پلٹ کر اس کے قریب آتا حورم کو پھر سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ میں بڑے پاپا کے ٹھیک ہوتے ہی تم سے آزادی حاصل کر لوں گی، پھر تم اپنا یہ جلاد پن کسی اور پر دکھانا۔ حورم دروازے کی جانب بڑھتے بولی تھی، مگر اس سے پہلے کہ حورم روم سے نکل پاتی، مصطفیٰ اس کے پیٹ پر اپنا بازو حمائل کرتا اسے پھر سے اپنی گرفت میں دبوچ چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ حورم کے پیٹ پر جبکہ دوسرا اس کی گردن پر تھا۔ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ جلاد پن نہیں سہ سکتی، اس لیے تمہیں آزاد کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ پیچھے کی جانب جھکا چکا تھا۔ حورم کا چہرہ اب بالکل اس کے مقابل تھا، وہ جھکا تھا اور باری باری اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں کی گرمائش بخش گیا تھا۔ ابھی بھی مہلت دے رہا ہوں تمہیں، میں حورم پیرزادہ، لوٹ آؤ میرے پاس۔ اگر مزید دیر کر دی تو میری جانب سے بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ مصطفیٰ پیرزادہ اپنی انا، انتقام، غصہ اور اذیت پش ڈالتا اس لمحے دل سے اسے اپنے پاس لوٹنے کو کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ضرور آتا تھا جب وہ خود کو بالکل کمزور تصور کرتا تھا اور وہ اسی بے رحم لڑکی کی غربت کا خواہاں رہتا تھا، مگر حورم پیرزادہ اپنے انتقام میں اندھی ہوئی ہر جانب سے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ دن میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا جب میں تمہارے پاس واپس لوٹوں گی۔ میرا اتنا بڑا ضعف نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے قاتل کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکوں، تو میں سزا دلوا کر رہوں گی۔ اگر میرے پاس میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو تمہیں بھی تمہارے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی نہیں رہنے دوں گی۔ حورم بہتی آنکھوں کے ساتھ بولتی دونوں کے بیچ سمٹے فاصلوں کو ایک بار پھر سے میلوں کی دوری پر لے گئی تھی۔ مصطفیٰ نے خاموشی کے ساتھ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ حورم اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتی روم سے نکل گئی تھی۔ کیوں نہیں سمجھتی تم مجھے؟ کیوں مجھے اتنا وحشی بنا دیا ہے تم نے؟ حورم پیرزادہ اپنی سزا بڑھاتی جا رہی ہو، معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر دیوار پر مارتے وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ ایک بار رکا نہیں تھا، نہ جانے کتنی ضربیں دیوار پر لگاتے اس نے اپنے ہاتھ کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ خون آلود ہاتھ پر بنا بینڈیج کیے وہ شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ محمل کا بخار تو اسی دن اتر گیا تھا، مگر وہ اب تک لوٹ کر فیمان کے گھر نہیں گئی تھی۔ ہاور صاحب اور نایاب بیگم اسے کتنی بار کہہ چکے تھے، فیمان کئی بار اسے لینے آ چکا تھا، اسے بارہا کال بھی کر چکا تھا، مگر محمل نے تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے گھر میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب محمل قریشی نے دل میں فہمان کے حوالے سے چور آ چکا تھا۔ فہمان کبیر خان کا نام بھی اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھانے کا باعث بن رہا تھا۔ محمل اس سے دور رہ کر اپنی یہ کیفیت ختم کرنا چاہتی تھی، مگر اب تک ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی کو بھی انٹرویو نہ دینے والا اس سے انٹرویو دینے پر راضی ہو چکا تھا۔ فہمان کو منا لینے پر اس کے چینل والے اس سے بہت زیادہ خوش تھے، مگر محمل انٹرویو شروع ہونے سے پہلے اندر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فہمان نے انٹرویو اپنے گھر میں کروانے کا کہا تھا۔ محمل سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے یا صرف اسے اپنے گھر واپس بلانے کے لیے۔ محمل اس وقت سی گرین کلر کے نہایت ہی خوبصورت اور نفیس سے سوٹ میں ملبوس اپنے گولڈن براؤن بالوں کو ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں مکید کیے وہ کچھ ڈری کچھ گھبرائی سی فہمان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ فہمان اس وقت بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی چھا جانے والی وجیہ شخصیت کے ساتھ محمل کے دل و دماغ پر قیامت برپا کر رہا تھا۔ اس کے دل کی پاگل ہوتی دھڑکنوں سے
اسے بہت غلط سگنلز دے رہی تھیں۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے محبت ہو رہی تھی۔ وہ خود کو فہمان کبیر خان کے طلسم میں گرفتار ہونے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ انٹرویو شروع ہونے والا تھا جب میمل اس کے مقابل آن بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے میمل نے اسے بلانا تو دور، اس سے قریب بھی نہیں بٹکی تھی۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ فہمان نے صاف گوئی سے سوال کیا تھا۔ میمل اس کی گہری وارفت کی بھری نگاہوں پر پزل ہوتی اپنے ہونٹ کاٹ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ فہمان کے دیکھنے کے انداز پر گھبراتی ہولے ہولے لرز رہی تھی جب فہمان کبیر خان اس کو اپنے ہونٹوں پر یوں ستم ڈھاتا دیکھ بنا ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے اپنی کرسی سے آگے ہوتا، اس کی جانب جھک کر اس کے ہونٹوں کو دانتوں کے ظلم سے آزاد کروا گیا تھا، جبکہ اس کے اس استحقاق بھرے انداز پر وہاں موجود محمل کی پوری ٹیم شوق میں جا چکی تھی۔ مانو نہ مانو، ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ ضرور ہے، ورنہ فہمان کبیر خان کسی کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا۔ اپنے گلاسز کو درست کرتی محمل کے شو کی ڈائریکٹر پرشکین لہجے میں بولی تھی، میم یہ سین ہمارے کیمروں میں محفوظ ہو چکا ہے، آپ کہتی ہیں تو انٹرویو کے پروموشن کے لیے وائرل کر دوں، بہت زیادہ ریٹنگ آنی ہے، جتنی آج تک کسی کی نہیں آئی۔ کیمرہ مین نے فخری انداز میں ڈائریکٹر کو بتا کر شاباشی حاصل کرنی چاہی تھی۔ فہمان کبیر خان نے اس جرم کے نتیجے میں تمہیں اٹھا کر وہاں پھینکوانا ہے کہ کوئی تمہیں ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا۔ کیمرہ مین یہ بات سنتا جلدی سے اپنی جگہ پر واپس الرٹ ہوا تھا۔ فہمان کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ محمل وہ سارے سوال پوچھ رہی تھی جو اسے ڈائریکٹر کی جانب سے دیے گئے تھے، اور کچھ سوال پوچھتے تو محمل کو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ باقی لوگوں سے وہ یہ سوال آرام سے کر جایا کرتی تھی، مگر فہمان کے سامنے تو اس کا سارا کانفیڈنس ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ ایک سوال ایسا ہے جو ہمارے چینل کے آنر سے لے کر گلی میں کھیلتے کودتے بچے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر فہمان کبیر خان شادی کب کریں گے اور وہ خوش نصیب لڑکی کون ہوگی؟ محمل یہ سوال اس سے کسی صورت نہیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر ڈائریکٹر کے پرزور اصرار پر اسے پوچھنا پڑا تھا۔ اس کا دل اندر سے زوردار انداز میں دھڑک رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سبھی فہمان کی اس جواب کے منتظر تھے۔ مگر جو جواب فہمان نے اسے دیا تھا وہ اس سمیت وہاں کھڑے ہر شخص کو گہرے شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے کچھ منتھ پہلے، فہمان کبیر خان بولتے ہوئے چند سیکنڈ کے لیے رکا تھا، جس کے ساتھ ہی محمل کو اپنی سانسیں بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اور میری وائف اس وقت میرے سامنے بیٹھی میرا پہلا انٹرویو لے رہی ہیں، مسز محمل فہمان خان۔ فہمان کبیر خان کے ہونٹوں پر دلکش مسکان ابھری تھی، وہی اس کی شخصیت کو چار چاند لگانے والی مغرور مگر بے پناہ حسین مسکراہٹ جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا انٹرویو بھی ختم کر چکا تھا، جبکہ محمل ہنک بنی اسے تکے گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فہمان ایسا کچھ بولے گا۔ آئی تھنک میرا کام ختم ہو چکا ہے، اب مجھے نکلنا چاہیے۔ فہمان اپنا کوٹ ٹھیک کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ محمل کی ٹیم کے سینئر لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ ان کی بات میں سر ہلا کر جواب دیتے فہمان وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ پر محمل کو بھی ہوش آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی جو اب اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آپ نے سب کے سامنے یہ بات کیوں بولی؟ محمل بھاگتے قدموں سے اس تک پہنچتی اس کی چوڑی پشت کو گھورتے پوچھا تھا، کون سی بات؟ فہمان فوراً انجان بنا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ محمل اس کی پرتپش نگاہوں پر پزل ہوتی وہ مشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی، جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔